تقدس دی ہے، جو عظمت دی ہے، جو عزت دی ہے، جو شرافت دی ہے، جو مقام دی ہے، اس کو ایک عورت اس لیے پاؤں کے ٹھوکر کے نیچے مار رہی ہے کہ یہ پرانی چیزیں ہیں، تو دی تو خالق نے ہے نا، تو خالق کی اس قانون کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں خالق سے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا نہیں، بلکہ جو نہیں مان رہی، یہاں تک ہے کہ اگر بیوی مثلا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہے تو یہ شوہر کے حق کو پامال کر رہی، اور خصوصاً مثلا بازاروں میں، مارکیٹوں میں، آفیسز میں یا ٹیکسیز میں اکیلے جانا، اور تیسرا ان کے درمیان روایت کہتی ہے دو نامحرم جب کہیں بھی ہوتے ہیں، تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے، اور وہ ان کے درمیان آپس میں وہ میسیجنگ کرتا ہے، اور میسیجنگ کے ذریعے غلط راستے پہ لے کے چلتا ہے، تو یہ جو قوانین اسلام نے جی شیطان بزی ہو جاتا ہے، مطلب کام آ جاتا ہے اس کے پاس فوراً. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو آج دیکھیں دنیا میں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بھائی پرانا سلسلہ ہے، تو یہ جتنے قتل و غارت، اغوا کاریاں، زناکاریاں، بے دینیاں پھیل گئی ہیں، یہ بے پردگی کی وجہ سے پھیلی ہیں نا، گھروں کا سکون، طلاقیں ہو گئی، اور بدتنی نسلیں آگے حلال پیدا ہو رہی ہیں حرام، یہ سارے جو مسائل یعنی آ رہے ہیں یہ بے پردگی کی وجہ سے. لوگ کہتے ہیں جی بیکورڈ بات ہے، یا تو پھر اسلام سے کوئی خدا حافظ کہہ دیں تو پھر آپ آزاد ہیں، آپ جو کریں جب تک فرشتہ نہیں آتا موت کا، اس کے بعد جہنم ہے. جی موسی صاحب عموماً ایک چیز سننے کو ملتی ہے اگر صاحب کہ ہماری نگاہ بڑی صاف ہے. میں نے ایک سے کہا کہ آپ کی نگاہ بیوی سے زیادہ پاک ہے، شہزادی سے زیادہ پاک ہے آپ کی نگاہ. مطلب یہ کہو نا کہ مطلب بات ہوتی ہے ہمیں نگاہ کا پردہ نگاہ کا، یہ ہماری نگاہ بڑی پاک ہے. ٹھیک ہے، میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی نگاہ بیوی سے زیادہ پاک ہے، تو اب کچھ نہیں، اب خاموش، کوئی جواب نہیں، بہت قیمتی بات کی. سب سے جزاک اللہ. ایک تو خود قرآن کہہ رہے کہ مومنین سے بھی فرما دیں نگاہ نیچی رکھیں، مسورات سے بھی مومنات سے فرمائیں کہ نگاہ نیچی رکھیں. اگر نگاہ جو ہے نا وہ اس کو دیکھنے سے کوئی اثر نہیں ہوتا انسان پہ، تو پھر خدا نے نگاہ نیچی رکھنے کا کیوں حکم دیا ہے؟ اور بلکہ یہاں تک روایت ہے کہ اگر نامحرم پہ نگاہ پڑتی ہے تو فوراً نگاہ ہٹائیں، آسمان یا زمین کی طرف دیکھیں اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں، تو خدا آپ کے اتنے گناہ بخش دے گا جو زمین یا آسمان میں رہنے والی مخلوق ہوگی اس کے برابر. اور بلکہ بعض روایات میں ہے کہ خدا کے رضا کے لیے اگر کوئی نگاہ حرام کو چھوڑ دیتا ہے تو اس انسان کو خدا ایسی روحانی ایمان کی لذت عطا کرتا ہے کہ وہ لذت اس کو پہلے ایسی نصیب نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں اگر ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نابینا صحابی آتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک نابینا صحابی ہے، تو بی بی عرض کرتی ہے بابا میں جلدی سے چادر اوڑھ لوں، پردہ کر لوں. تو آپ نے پتا تو تھا لیکن بی بی کا جواب سننا چاہتے تھے کہ بھائی یہ تو نابینا ہے. بی بی نے فرمایا یہ نابینا ہے، اللہ نے مجھے تو آنکھیں دی ہوئی ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بی بی نے اس حد تک تعلیم دی، اور یعنی حتیٰ یعنی یزید کے دربار میں اور کوفہ کے دربار میں جناب ثانی زہرا نے بالوں کا پردہ بنایا، یعنی اس حد تک کہ کسی کی نگاہ ان کے چہرے پہ نہ پڑے اور نہ ان کی نگاہ کسی پہ پڑے. تو یہ طرح اس حالات میں بھی انہوں نے پردے کا خیال رکھا. اور یہاں جناب چھوٹی چھوٹی بات پہ اور اس کو جدت سمجھا جاتا ہے، یہ جدت نہیں ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ پستی ہے، یہ نسلوں کی تباہی ہے، یہ گھروں کی تباہی ہے، یہ طلاق کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، یہ بے سکونی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. شوہر اگر غیرت مند ہوگا تو اس کے اندر بے پردگی کی وجہ سے شکوک و شبہات شیطان لے کے آئے گا. اور وہ شوہر جو بیوی کو اجازت دیتا ہے کہ ایسی محفلوں میں جائے، بعض روایات میں لوگ کہتے ہیں ہم شیعہ اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کے فرامین تو پڑھیں، اہل بیت کے فرامین کا پتہ نہیں ہے اور کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں. یہ کون سا شیعہ کا من ہوتا ہے؟ پیروکار. تو جب پیروکاری نہیں رسول اور آل رسول کی تو اپنے آپ کو شیعہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب یہ کو ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں، یا جب شادیوں کی تقریبات یا اور کوئی محفلیں ہوتی ہیں تو اس میں جب بن سور کے ایک عورت جاتی ہے، چاہے وائف ہے کوئی بھی ہے، اور شوہر یا بھائی یا والد راضی ہیں، تو اس ایسی روایات پہ میں بتایا گیا کہ ایسا شوہر بے غیرت ہے. دیوس کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور دیوس کو جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے بھی نہیں اسے جو ہے نا وہ سونگ سکے گا. تو یہ روایات کہاں لے جائیں گے؟ یہ ائمہ کے فرامین ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ تو ان تمام چیزوں کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی زندگی پرسکون چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یقیناً ان باتوں پہ عمل کرے گا.
جی موسی صاحب، میرے خیال میں آپ نے زینت کے اعتبار سے شاید سوال کیا تھا. کون کون سی چیزیں اس میں شمار ہوتی ہیں کہ ان کا چھپانا ضروری ہے؟ جی یہ اگر تو ہم عرفی اعتبار سے دیکھیں تو یقیناً عورت کا پورا جسم ہی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ زینت ہے. اس کے تمام اعضاء و جوارے جو ہیں وہ، اس لیے عورت کو عورت کہا گیا. عورت کا معنی لغت کے اعتبار سے ایک ایسی چیز جو ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن جب اس کو ڈھک دیا جائے، چھپا دیا جائے تو پھر وہ مستور ہو جاتی ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو تمام اعضاء و جوارے جو ہیں وہ اس لیے ولا یبدین زینتہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، یہ قرآن میں ہے کہ جو عام نیچرل طریقے سے مثلا اوپر کوئی چادر کی ہے، کوئی برقع پہننا ہے، تو جو پھر ایک نیچرل اس کے بعد بھی کچھ اعضاء و جوارے، یعنی اس کا مثلا ہاتھ ادھر جا رہا ہے یا مثال کے طور پہ، تو اس کا شریعت نے اس پہ کوئی پردہ نہیں قرار دیا. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے، لیکن ایسا لباس نہ پہنا جائے کہ جس لباس میں خد و خال نظر آئے، ٹائٹ لباس پہنا جاتا ہے یا رنگ برنگا. یہ رنگ برنگے جو جبے یا لباس ہیں یہ بھی زینت میں شمار ہوتے ہیں. انگوٹھی ہے، میک اپ ہے، اسی طرح نیل پالش ہے یا کوئی آئی برو کی سیٹنگ ہے، جو بھی چیزیں زینت شمار ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں جس سے بناؤ سنگار کیا جاتا ہے، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے، مستورات کا فیلڈ ہے، ان کو پتہ ہے. لہذا ان تمام چیزوں کو نامحرم کے سامنے نہیں لے جا سکتے. اور ہماری سوسائٹی کا ایک یہ بھی المیہ ہے کہ شوہر کے لیے حکم ہے کہ بیوی زینت کرے. وہاں غالباً وائف جو ہے نا، سب کی بات تو نہیں کر رہا، وہاں اپنے آپ کو صاف ستھرا بھی نہیں رکھنا، بناؤ سنگار بھی نہیں کرنا شوہر کے لیے. اور جب باہر جانا ہے، ریلیٹیوز میں جانا ہے، پارکس میں جانا ہے، کالج میں جانا ہے، آفس میں جانا ہے، شادیوں میں جانا ہے، وہاں فل بناؤ سنگار، اور جناب وہ اسپیشل کھل گئے ہیں اس کے لیے جو ہے نا میک اپ کرنے کے، وہ کیا ان کو کہتے ہیں، تو وہ ساری لاکھوں روپے خرچ کر کے اس پہ، اور سب نامحرموں کے سامنے موویاں بن رہی ہیں، ہر ایک ہاتھ میں موبائل ہے، سب نامحرم سامنے ہے. تو یہ پتہ نہیں یہ کون سا معاشرہ ہے، انہوں نے کہاں سے ایجوکیشن لی ہے، دین سیکھا بھی ہے نہیں سیکھا، یا بس آباء و اجداد سے، چونکہ ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہیں، ہم بھی ہیں نام کے مسلمان. تو مسلمان تو تب انسان ہوگا، شیعہ تب ہوگا جب قرآن کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ پورے طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. کوئی پھر یعنی آزاد انسان وہی ہے جو مکمل اللہ رسول اور اہل بیت کی اطاعت کر رہا ہے 24 گھنٹے کی لائف میں. اور جو کبھی خدا کی کر لیتا ہے اور کبھی اپنے دل کی مان لیتا ہے، وہ تو پھر خدا کی اطاعت میں اپنے آپ کو معبود بنا لیا اس نے، اور خدا کی اطاعت میں شرک کی طرف چلا گیا، جیسے کہ بعض آیات بھی بتا رہی ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو کچھ مثلا مکنا کرتی ہیں مستورات، تو وہ مکنا کلرفل اور بڑا چارمنگ قسم کا اٹریکٹیو ہوتا ہے، تو وہ بھی حجاب نہیں ہے. ظاہری طور پہ بال چھپ گئے لیکن اس میں ایک دوسری جنبہ ہے، زینت کا ہے. تو ایسا مکنا، ایسی چادر پہنی جائے یا ایسا بعض جبہ نے سیاہ کلر کا بعض نے مثال جس میں اٹریکٹیو چیز نہ ہو. جی موسی اچھا، صاحب. بعض نے حجاب کو جو ہے وہ صرف سر کے بالوں تک محدود کر لیا گیا، سر کے بال اور حجاب، اس کے بعد کچھ نہیں، کچھ نہیں، صرف حجاب، یعنی بال اور چہرے کو بس تھوڑا سا سر کے بال ڈھانپ لیے، دس سے، اور پورے جسم کا کوئی حجاب نہیں. تو یہ کیا چیز ہے، مطلب یہ کس ٹائپ کا پورے حجاب ہے؟ جسم کا، بلکہ قدموں میں، ہر فقیر نے کہا ہے قدموں میں پاؤں بھی ننگے نہیں ہونے چاہیے، اس میں بھی جراب ہونی چاہیے، یعنی پورے ساکس جسم پہننا کا چاہیے. اس میں ہے حجاب. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں جب. اچھا، حجاب کے فوائد دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کیا ہیں؟ جیسے دنیاوی فوائد تو بہت ساری چیزیں معاشرتی ہمارے سامنے، دنیاوی اور آخرت دونوں کے حوالے سے اگر قبلہ بیان فرما. جی میں نے تھوڑی دیر پہلے جو آیات اور روایت کی روشنی میں کچھ نتائج عرض بھی کیے. فرسٹ آف آل تو حجاب جو ہے نا وہ قیمتی چیز کو، اور قیمتی جو چیز ہے اسے ڈھانپا جاتا ہے، اسے چھپایا جاتا ہے، اسے جن چوروں سے، ڈاکوؤں سے خطرہ ہے اس سے بچانے کے لیے اسے لاک میں بعض چیزوں کو رکھ دیتے ہیں، بعض کو الماری میں رکھ دیتے ہیں، بعض کو ویسے حتیٰ یہ موبائل بھی ہم لیتے ہیں اس کے اوپر بھی ایک کور چڑھایا جاتا ہے کہ کچھ چیزوں سے سیو کرنے کے لیے اس کا فرنٹ کور ہے، بیک کور ہے، یہ سارے کور لگائے جاتے ہیں تاکہ یہ سیو رہے. بعض چیزیں اس کے لیے ڈینجرس ہے. اسی طرح حجاب میں بھی یعنی ایک پروٹیکشن ہے، ایک مستور کو اس کی عزت و شرف کو محفوظ بنانے کے لیے حجاب جو ہے نا، یہ ایک سمپل سی بات ہے جو ہر عقل مند کو سمجھ آتی ہے. تو اس کے بہت سارے فائدوں میں فرسٹ آف آل تو اللہ کی اطاعت ہے. قرآن نے یہ بات کی ہے کہ چادریں اوڑھے، اور اسی طرح جو ہے نا نگاہیں نیچی رکھیں، زینت کو ظاہر نہ کرے. پھر روایات میں ہے
بہت ساری روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اطاعت محمد و آل محمد ہے، پروردگار کی اطاعت ہے. پھر سیرت جناب سیدہ جو شفاعت لینا چاہتی ہیں، بی بی کا فرمان ہے کہ اس عورت کو میری شفاعت نہیں نصیب ہوگی جو عورت پردے کا خیال نہیں رکھتی ہے. تو یہ آخرت کا بھی فائدہ ہے کہ شفاعت مل جائے، محمد و آل محمد راضی ہو جائیں، اللہ کی اطاعت ہو جائے، دین پہ عمل ہو جائے، یعنی عبادت ہو گئی نا، وہ اس کو اجر بھی مل رہا ہے. اور اگر ایسا کام نہیں کیا جائے گا، پردے کو چھوڑ دیا جائے گا جو واجب پردہ ہے کم از کم، تو پھر ایسی صورت میں انسان گناہگار ہوگا. ایک تو یہ فائدہ اور نقصان دنیا و آخرت کے اعتبار سے. اس کے علاوہ میں نے کہا اس میں عزت ہے، اس میں شرف ہے، اس میں طہارت ہے، اس میں خاندانوں کی جو ہے نا پاکیزہ نسلوں کا آگے بڑھنا ہے. اگر حجاب نہیں ہوگا تو دنیا میں جہاں اکثر غالباً، یہ میں بات کر رہا ہوں سب کی نہیں کر رہا، غالباً جہاں حجاب نہیں ہوتا وہاں خرابیاں بڑھ جاتی ہیں، طلاق کی ریشو بڑھتی ہے، وہاں گھر میں ناچاکیاں اور اسی طرح بے دینی کا رجحان، اور اس کو آزادی کا نام دے کے جو ہے نا انسان کون کون سے شیطان اسے کون سے گہری کھائیوں میں لے کے چلا جاتا ہے. تو یہ سارے جو نقصانات دنیا میں ہو رہے ہیں اسی طرح آخرت کے اعتبار سے، تو ان چیزوں کو میرا خیال ہے کہ اگر خیال رکھا جائے تو حجاب کے جو فوائد ہیں، انسان کو اور خصوصاً خاندان کا جو نظام ہے اس کو اگر باقی رکھنا ہے اور اس نظام کو بہتر طریقے سے چلانا ہے، کامیاب کرنا ہے، اگلی نسلوں کو کامیاب کرنا ہے، تو وہ ماں کا ایک بنیادی رول ہوتا ہے، مستورات کا بنیادی رول ہے. مرد ممکن ہے اپنی اصلاح کر لے، لیکن ایک عورت پورے خاندان کی، پورے معاشرے کی اصلاح میں اس کا بیسک رول ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن پہ میں سمجھتا ہوں اگر انسان غور کرے تو انسان جو ہے نا وہ شیطانوں سے آزاد ہو جائے گا، شیطانی خیالات سے آزاد ہو جائے گا اگر حجاب کی طرف متوجہ ہوگا اور رحمان کے راستے پہ چل پڑے گا اور کامیابیوں کے راستوں پہ، اور عزت اور شرف ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جی موسوی صاحب. بہت خوبصورت بات ہے. اچھا، حجاب جس طرح سے ہمارا موضوع بھی ہے کہ بھئی حجاب ایک رسم ہے یا عبادت ہے. حکم خدا بندی کو ماننا، یقیناً اس کو فالو کرنا عبادات میں شمار ہوتا ہے. صرف نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، دعا پڑھنی عبادت نہیں، بلکہ اس کے ہر حکم کو ماننا عبادت ہے. اس بات کو ذرا کھول کے بیان کر دیں، کیونکہ بعض لوگ رسمی طور پر، بعض لوگ کلچرل طور پر، معاشرتی اعتبار سے جو کلچر ہے، جو ہماری ثقافت ہے، اس کے حساب سے بھئی پورا علاقہ پر پردہ کرتا ہے تو پردہ کر رہی ہیں، اور کہیں پردہ نہیں ہے تو نہیں کر رہی ہیں. تو یہ تو ہو گیا کلچر. اب ایک رسمی اعتبار سے بھی ہے کہ جی سب کرتے چلے آ رہے ہیں تو ہم نے بھی کر لیں. اس کو عبادت سمجھ کر، حکم خدا بندی سمجھ کر، نہ معاشرے کے خوف سے اور نہ معاشرے کی خوشنودی کے لیے، اگر اس کو عبادت کا درجہ، چونکہ عبادت ہے مگر عبادت کو عبادت بھی تو سمجھے ہوئے. اس پر روشنی ڈالتے ہیں. جی اس حوالے سے موسی صاحب اگر ہمارے اکثر اسلامک سوسائٹیز کی ہم بات کریں تو غالباً ایک رسم ہی سمجھا جاتا ہے، ایک معاشرے کی کا کلچر سمجھ لیں، ایک ثقافت سمجھ لیں، ایک رواج سمجھ لیں، ایک خاندانی نظام سمجھ لیں. غالباً یہی ہے جہاں تربیت نہیں ہے. لیکن جہاں تربیت ہو چکی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فریضہ ہے جو اللہ نے فرض قرار دی ہے. بعض چیزیں مردوں کے اوپر فرض ہے، خاص ہے ان کے ساتھ، جیسے داڑھی مردوں کے اوپر فرض ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. اسی طرح حجاب جو ہے مستورات پہ فرض ہے، مردوں پہ فرض نہیں ہے، سوائے آنکھوں کا پردہ جو ہے نا وہ آنکھوں کو نیچا رکھا جائے اور نگاہیں جھکا کے رکھی جائیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس مقام پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جن کو پتہ ہے کہ قرآن نے بھی حکم دیا ہے، معصوم کے فرمان میں بھی ہے، اور جناب سیدہ کی بھی سیرت ہے، کربلا کی مستورات نے بھی عملی بھرپور چادروں کے لٹنے پہ، اگر چادر پردہ نہیں تھا اور اس کی کوئی امپارٹینس نہیں تھی تو چادروں کے لٹنے پہ جو صدمہ پہنچا ائمہ کو اور بیویوں کو، اور بار بار چادریں مانگی اور بالوں کا پردہ بنایا، اور یزید سے یہ کہا کہ میرے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تجھ جیسے فاسق فاجر سے میں کلام کر رہی ہوں مجبور ہو کر. تو یہ ساری چیزیں پھر کہاں گئی اگر پردے کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، پردہ واجب ہی نہیں تھا، پردے کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی. اور وہ امام زین العابدین جو ساری زندگی روتے رہے کہ ما نظر تو اماتی وخواتی اللہ ذکر تو فرارہن من خیمت الی خیمہ، کہ وہ جو خیموں کو آگ لگی تھی اور میری پھوپھیاں اور میری بیٹیاں اور بہنیں جو ہے نا وہ ننگے سر ان کو اس طرح قید کیا گیا اور فرار کرنا پڑا، تو میں وہ کبھی بھولتا ہی نہیں.
وہ غم مجھے بھولتا ہی نہیں ہے، وہ مجھے دکھ بھولتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت سارے اس میں چیزیں ہیں، لوگ جو خصوصاً کربلا میں ہر سال عزاداری برپا کرتے ہیں اور بیویوں کی ان جو مصیبتوں پہ روتے ہیں اور ان کی چادروں کے لٹنے پہ روتے ہیں، اور ان کی در بدر جو ہے نا وہ نامحرموں کے سامنے جو ہے نا وہ جانے پہ روتے ہیں، اور بیویوں کے وہ خطبے کہ ہم جو ہے نا لوگوں کی کثرت نظر کی وجہ سے ہم انتہائی جو ہے نا ہم دکھ میں ہیں، تو وہ ساری چیزیں پھر کہاں جائیں گی؟ یہ لوگ جو روتے ہیں خصوصاً بیویوں کے غم میں، تو ان کو سمجھ نہیں ہے کہ چادر کی کوئی اہمیت ہے اور چادر کے لٹنے کے کوئی درد ہے اہل بیت کو بھی، اور امام زمانہ جو ہے پردہ غیب میں اس مصیبت پہ ابھی تک 1200 سال پہ سے کے عرصے سے جیسے زیارت نہیہ میں وہ رو رہے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان چیزوں کی اہمیت چلو کوئی اور سمجھے یا نہ سمجھے، تو جو عزاداری برپا کرنے والے ہیں اگر وہ سچے عزادار ہیں اور انہوں نے عزاداری سے کچھ سیکھا ہے اور ان کے آنسو بہانے اس دکھ کی وجہ سے ہے کہ رسول کی بیٹیوں کی چادریں اتاری گئیں اور اس بیوی کی اولاد کی چادریں اتاری گئی جس کا جنازہ بھی اس کے اوپر بھی ایک پردہ بنایا گیا تھا، حالانکہ جنازہ رات کو اٹھا تھا، اور خاص اصحاب تھے یعنی سلمان و ابو ذر اور مقداد و کمبر جو جن پہ بی بی راضی تھی، فقط ان کو اجازت دی، نیک اصحاب تھے، رات کو جنازہ اٹھا پھر بھی فرمایا میرے جنازے کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اوپر بنائی جائے، اس کا پردہ بنایا جائے۔ تو یعنی اس قدر یہ لوگ عزاداری سے پھر کیا سمجھا ہے، کیا سیکھا ہے عملی طور پہ؟ تو میں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی امپارٹنس ہے اور معاشرے کو اس چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ چیزیں اپنائیں گے نہیں، دنیا میں بھی پچھتائیں گے، ہماری نسلیں بھی بے دین ہو جائیں گی اور فحاشی اور یعنی بے حیائی کی طرف چلی جائیں گی، اور ہم خود بھی مسئول ہوں گے۔ عذاب قبر، عذاب آخرت جو ہے وہ ہمارا منتظر ہوگا اگر ہم نے توبہ نہ کی۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اسے جدت نہ سمجھا جائے، اسے فیشن نہ سمجھا جائے، اسے آزادی نہ سمجھا جائے۔ یہ شیطان کے راستوں کے کھولنے کا ایک طریقہ ہے کہ ایک عورت کو بے پردہ بنا دو، پورا گھر پورا معاشرہ خود بخود بے دین ہوتا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ فرسٹ سٹیپ ہے، اس لیے تو شیاطین نے عالمی طور پہ میڈیا کے دور میں خصوصاً انہوں نے اسی چیز پہ فوکس کیا ہے کہ عورتوں کو فحاشی اور یعنی اور بے حیائی اور بے پردگی کی طرف لاؤ، خود بخود معاشرہ بے دین ہو جائے گا۔ جب معاشرہ بے دین تو ہمارے سے کوئی مقابلہ پھر نہیں کر سکتا، جو ہم چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ جی مصری صاحب۔ اچھا، بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ جی حجاب سے جو ہے وہ خواتین کی جو آزادی ہے، آزادی ایک نسواں، اس پہ فرق آتا ہے کہ جی وہ معاشرہ جو ہے اس کے اندر ایک سفوکیشن ہو جاتی، گھٹن ہو جاتی ہے۔ تو حجاب سے کیا آزادی نسواں پہ حقیقتاً کوئی حرج، کوئی فرق پڑتا ہے؟ قرآن اگر ایسا فرق پڑ رہا ہوتا ہے تو کلام پاک میں خدا اس چیز کو واجب قرار نہ دیتا، مطلب یہ خدا سے زیادہ سمجھنے والے لوگ کہاں سے پیدا ہو گئے ہیں؟ اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ جی بہت قیمتی بات آپ نے کی کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے واجبات ہیں، جو آپ کے مستحبات ہیں، ان کو آپ انجام دے سکیں اور اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہ آئے، تو پردہ کبھی رکاوٹ نہیں آتا۔ بی بی نہیں انل منکر کرنے کے لیے دربار میں بھی گئیں، انصار و مہاجرین کے گھروں تک گئیں، امر بالمعروف کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے خطبے دیے، ان کا حجاب تو مانے نہیں ہوا۔ تو لہٰذا حجاب جو ہے نہ تعلیم سیکھنے میں ماننا ہے، نہ سکھانے میں مانے ہے، نہ حج کرنے میں مانے ہے، نہ زیارات کرنے میں مانے ہے۔ حجاب مانے نہیں ہے، بلکہ حجاب تو ایک ایسی سپورٹ ہے کہ آپ کو سیفٹی میسر ہو گئی۔ خصوصاً جو مستورات حجاب میں ہوتی ہیں وہ شیاطین، نیک لوگ تو پہلے ہی وہ مستور کی طرف نگاہ نہیں کریں گے غلط، لیکن جو شیاطین قسم کے لوگ ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ یہ عورت تو حجاب میں ہے، بشرطے کہ حجاب صحیح طریقے سے اس نے کیا ہو۔ اللہ کہ کوئی بہت ہی جاہل قسم کا انسان، وہ شیاطین بھی توجہ نہیں کریں گے کہ یہ تو عورت خود اپنی حفاظت کر رہی ہے، یہ اپنے آپ کو سیف بنا رہی، یہ بے حیائی نہیں چاہتی۔ اگر اس کو حجاب کے فلسفے کا پتہ ہے، عبادت سمجھ کے، خدا کی طاعت سمجھ کے وہ حجاب کر رہی، تو یقیناً وہ شیاطین سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حجاب تو اس کے لیے سپورٹنگ ہو گیا کہ وہ آفس میں جائے، وہ تعلیمی ادارے میں جائے، وہ شیاطین کی آوازوں سے، ان کی باتوں سے، ان کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گی۔ لیکن جو بالکل اپنے آپ کو آزاد لے کے پھر رہی ہے، اس پہ تو ہر جگہ کہیں سے آوازیں کسی جائیں گی، کہیں سے غلط نگاہیں اٹھیں گی، کہیں غلط باتیں سننا پڑیں گی۔ تو یہ تو بالعکس میں سمجھتا ہوں آزادی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ حجاب تو انسان کو مزید آزاد بنا دیتا ہے۔ شیاطین
شیاطین کے ہتھ کنڈوں سے بھی، شیاطینی خیالوں سے، شیاطینی حرکتوں سے، اور خدا کی طاعت میں لے کے آتا ہے، اور وہی جو خدا کی طاعت میں آ گیا وہی حقیقی معنی میں آزاد ہے۔ تو حجاب انسان کو اصلی آزادی اور عزت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور بے حجابی جو ہے وہ انسان کو ذلت اور وہ گمراہی اور اسی طرح لوگوں کی قید کی طرف اور ان کی اذیت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ ہیں وہ رہ رہے ہیں، کوئی کسی کا محرم ہے، کوئی کسی کا نامحرم ہے، پھر ایک بہو آتی ہے، 2-4 بھائی ساتھ رہ رہے ہیں، ان کی سب بیویاں ہیں، اب اس کے اندر سسر بھی ہیں، ساس بھی ہیں، تمام چیزیں ہیں۔ اس کے اندر اس میں رعایت کیسے کی جا سکے؟ اب ظاہر بات ہے ہر وقت تو آدمی نہ نقاب باندھ کے رہ سکتا ہے، نہ پورا پردہ کر کے رہ سکتا ہے۔ اب جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہمارا کلچر ہے یہاں پہ انڈیپینڈنٹ جو ہے اس کو برا ہی سمجھا جاتا ہے، کہ جی بیٹی جو ہے اپنا بہو جو ہے وہ بیٹے کو لے کے الگ ہو گئی، اب وہ اگر سسر کے سامنے گھومتی رہے بغیر دوپٹے میں تو وہ خوش ہیں، وہاں پر وہ دوسرے دیوروں کے ساتھ گھومتی رہے تو وہ خوش ہیں۔ تو مطلب اس چیز کو یہاں پر وہ کیسے، مطلب میں بیچاری کا لفظ استعمال کروں گا کہ وہ کیسے اپنے حجاب کی رعایت کرے اگر وہ کرنا چاہے تو؟ جی، اس حوالے سے فرسٹ آف آل تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنی بیویاں تھیں ان کے الگ الگ حجرے دیے ہوئے تھے، تو یہ سورہ حجرات بھی آئی، اور یہ انہوں نے عملی سیرت چھوڑی کہ اگر وہ وائف بھی ایک سے زیادہ ہیں تو ممکن ہے ان کے رشتہ دار ہیں ملنے کے لیے، تو یہ نامحرم محرم کا مسائل بھی، اور اس طرح یہ ایک عملی سیرت انہوں نے اس دور میں بھی پیش کی۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ الگ، اگرچہ چھوٹا گھر ہو، بے شک دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہوئی ہو، لیکن الگ بنایا جائے تاکہ یہ مشکلات جو نامحرم کے سامنے مثلا ہر وقت مستور چادر اوڑھ کے رہنا، یہ اس کے لیے مشکل ہے، گرمیوں کا بعض اوقات جیسے موسم ہے اور مسائل ہیں۔ بہو ہے، نہیں جیسے بہو ہے اور وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں آئی ہے، تو سسر کے ساتھ اس کا جو حجاب کا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کو ذرا کھول کے بیان دے دیں، عموماً لوگ نہیں جی جانتے جی، یہ۔ بہو یقیناً وہ بہو تو محرم ہو گئی نا، بہو تو سسر کے لیے محرم ہو گئی، سسر سے پردہ نہیں ہے، اور جو دیور ہے اس سے پردہ ہے، اور دیور جو بھی بالغ ہوگا اس سے پردہ ہوگا، اور کم سے کم جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر کسی کی مجبوری الگ گھر نہیں بنا سکتے، یا وہ ایک خاندانی رواج آ رہا ہے کہ اکٹھے رہتے ہیں، تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو ہے نا وہ ایک تو جیسے قرآن نے کہا کہ نگاہیں نیچی رکھی جائیں، اور بہت ضروری کوئی بات کرنی ہو 4-5 الفاظ کی حد تک شریعت نے اجازت دی ہے تو اس سے زیادہ گپے نہ لگائی جائیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایسی چادر کو گھر میں پہنی جائے کہ جس سے مثلا باہر اگر کہیں سامنے انسان آ رہا ہے تو وہ چادر پورے جسم کو ڈھانپ لے۔ چہرے کے پردے کے حوالے سے وہ فقہا کا اختلاف ہے، بعض نے کہا واجب ہے، بعض نے کہا مستحب ہے، لیکن ایسے معاشرے میں کہ جہاں بے دین قسم کے لوگ ہیں، دین نہیں جانتے، عمل نہیں کرتے، نگاہیں نیچی نہیں رکھتے، تو ایسی صورت میں پھر وہاں بھی وہ فقہا بھی کہتے ہیں کہ جو ہے نا پردہ واجب ہے۔ تو اس حوالے سے اگر جی جی، میری بسم اللہ بسم آواز اللہ، آ رہی ہے مفتی صاحب آ تو رہی میں ہے، اپنی بسم بات اللہ۔ کو آگے کنٹینیو کر رہا ہوں کہ اس جی جی حوالے سے کہنا یہی چاہوں گا کہ وہ یعنی گھر میں پھر ایسے ہی چادر پہنی جائے کہ جب نامحرم کے سامنے جانا ہے، لیکن جو ہی مثال کے طور پہ گھر میں بھابھی ہے اور دیور آتا ہے تو باہر سے کوئی بھی نامحرم آ رہا ہے تو اسے دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، یا اللہ کہنا چاہیے 1-2 دفعہ، اور تحمل کے ساتھ وہ آئے، تاکہ اگر گھر میں کوئی کسی نے بال چھپانے ہیں یا اپنے روم میں جانا ہے تو وہ آسانی سے جا سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کا اگر خیال رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں مشکل نہیں ہوگی۔ جی موسی صاحب۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسلامی شرائط پر مبنی حجاب کہتے کس کو ہیں؟ جی جی، قبلہ آواز آ رہی ہے تو بسم اللہ کنٹینیو رکھیں۔ ہلو۔ جی ناظرین، تھوڑی سی معذرت ہوا ہے، لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے ہمارا رابطہ قبلہ کے ساتھ جو ہے وہ منقطع ہوا ہے، اور انشاءاللہ جیسے قبلہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم دوبارہ سے جو ہے وہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ کچھ پوائنٹس ہمارے پاس ہیں
اور ہم چاہیں گے کہ اپنے محدود وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو ہم معلومات ہے وہ آپ تک پہنچائیں، قرآنی آیات کی روشنی میں، احادیث نبوی کی روشنی میں، فرامین معصومین علیہ السلام کی روشنی میں، جو ایک معاشرے کے اندر جس بگاڑ کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے، معاشرے کے اندر جن چیزوں سے بچا جا سکتا ہے، اور ایک پاکیزہ معاشرے کو جس طرح سے قبلہ فرما رہے ہیں کہ اس کو تشکیل دیا جا سکتا ہے، اس کے جو بنیادی عوامل ہیں ان کی طرف ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ نگاہ کی جائے. ہمارا رابطہ جو ہے وہ قبلہ کے ساتھ منقطع ہوا ہے، انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ بحال ہو جائے. تو ہم ان مزید پوائنٹس کو جو کہ آپ کی خدمت میں ہم نے بہم پہنچانے ہیں، ان کو جو ہے وہ بہم پہنچایا جائے، جس میں ہم نے ابھی جو گفتگو کی ہے وہ حجاب کے بارے میں قرآنی آیات کے اندر جو ہے وہ کیا معاملات ہیں اس کے اوپر ہماری بات ہوئی ہے، اور حجاب کے بارے میں فرامین معصومین علیہ السلام کیا کہتے ہیں اس کے اوپر ہماری بات ہوئی ہے. زینت میں کون کون سی چیزیں ہیں یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے. ہمارے جو بچے اس وقت بلوغت کی سرحد کے اوپر پہنچ چکے ہیں، اور ان والدین کو بھی جو کہ ان تمام چیزوں میں اگر خدا نخواستہ ویک ہیں تو ان پہ ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو شرعی اعتبار سے واجبات میں سے ہیں جن سے خدا کے یہاں وہ مسئول ٹھہریں گے، خدا کے یہاں سے سوال کیا جائے گا، کیونکہ ایک تربیت اولاد کے مراحل ہیں. اور اگر آگے چیزیں صحیح سے پاس آن نہ کی اور آگے یہ چیزیں چلی گئیں اور حجاب اسلامی کی پابندی نہ ہوئی تو آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس سے افیکٹڈ ہو سکتی ہیں، اور انسان کو جہاں سے بنیادی طور پر معاملہ خراب ہوا وہ خدا کی بارگاہ میں مسئول ٹھہرے گا. میرے خیال میں جو ہے وہ لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ قبلہ کے ساتھ بحال نہیں ہو پا رہا ہے. اس میں ہمارے پاس جو ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیے اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ بھی تقریباً اور پوائنٹ بھی ہمارے پاس ہے، تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ جو اگلا پروگرام ہے وہ بھی حجاب رسم یا عبادت کے اعتبار سے ہم رکھیں، اور اپنے اس موضوع کو قبلہ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو ہم ابھی جو ہمارا ٹائم ہے اس کو جی بسم اللہ سر کر دیں. اچھا، جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات ہو گئی تھی. حجاب اسلامی کے اسلامی شرائط پر مبنی جو حجاب ہے اس سے کیا کیسے کہیں گے اس کو، کیا کہیں گے اس کو کہ وہ اسلامی جو شرائط ہیں اس پر مبنی حجاب کیا ہے، اس کی روشنی اس پر ذرا روشنی ڈال جی اس حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ اگرچہ کوئی خاص کلر معین نہیں کیا گیا لیکن اس قسم کا حجاب ہونا چاہیے کہ اس سے ایک تو پورا جسم چھپ جائے اور وہ کلرفل چیزیں نہ ہوں کہ جو اٹریکٹیو ہوں. بس اگر وائٹ کلر ہے تو کوئی حرج نہیں، بلیک کلر کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کچھ اور کلر ہوں گے تو وہ جذبیت یا کچھ لوگوں کی التفات و توجہ کی طالب ہوتے ہیں. اس وجہ سے ایسی چادر ایسا برقع استعمال کیا جائے کہ جس سے وہ اٹریکشن پیدا نہ ہو، اور لباس کو بھی جو انسان پہنتا ہے رنگیلا قسم کا کلرفل تو اس کو بھی چھپایا جا سکے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے جو جبے وغیرہ ہوتے ہیں طبعاً اس میں کلر ہوتا ہے، مزید اٹریکشن بڑھتی. اور پھر اس میں ایک اور بات ہے کہ جرابیں پہننا اگر گرمیاں ہیں تو ہلکی پتلی پہن لی جائیں، وہ بھی پاؤں چھپانا بھی ضروری ہے. بعض علماء نے ہاتھ اور چہرے کا پردہ بھی لازمی قرار دیا، بعض کے نزدیک مستحب ہے، لیکن وہ مستحب کہنے والے علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر معاشرہ اچھا ہے، متدین ہے، نگاہ نیچی رکھتا ہے تو پھر مستحب ہے، ورنہ وہ بھی واجب قرار دیں گے کیونکہ اچھا، اپنی ویسے عزت بچانا آج کل کسی کا معلوم نہیں نا قبلہ، واجب. آج کل کسی کا معلوم نہیں، چونکہ جب سے مطلب انٹرنیٹ اور موبائل کا ایک انقلاب ہے اس میں لوگوں کا معلوم نہیں نا، مطلب کس کی تنہائی کتنی خلوت کتنی پاک ہے کتنی نہیں ہے، انسان کس بیماری میں مبتلا ہے، مرد ہو یا عورت ہو تو معلوم نہیں نا. اب تو بعض دفعہ عورت کے سامنے بھی زینت چھپانے پر مجبور ہے نا، مطلب نہیں معلوم کہ سامنے جو ہے وہ اس کے کیا شوق ہیں، وہ کیا مزاج ہے کیا. تو آج کل کسی کا متدین معاشرہ نظر تو بظاہر آ سکتا ہے مگر اندر کون آدمی کیسا ہے اور کتنا بیمار ہے اس کا تو کسی کو علم نہیں ہو سکتا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس معاشرے میں، اس فیملی میں، اس سسٹم میں، اس خاندان میں انسان کو جج ہو جاتا ہے کہ کس قسم کے لوگ ہیں اور کس قسم کی فکر ہے، کس قسم کے اعمال ہیں. تو یہ اس سے بندہ پھر اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہاں چہرہ چھپانا واجب ہے یا واجب نہیں ہے. تو دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ بعض اوقات مثلا حجاب تو پہنا ہوا ہے، چہرہ بھی چھپا لیا اور مکنا وغیرہ اور ساتھ جو بھی جبہ قبا جو بھی آواز پہنی ہے وہ بھی کلرفل نہیں ہے، لیکن ساتھ جو ہینڈ بیگ ہے
وہ بڑا جناب اس میں چارمنگ اور مختلف اٹریکٹیو قسم کا ہے، تو وہ بھی زینت میں شمار ہوگا۔ ہینڈ بیگ کو یا تو ابا کے اندر رکھا جائے، یا انگوٹھی پہن لی، یا اسی طرح کوئی چشمہ لگا لیا جس کو زینت اگر شمار کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال نتیجتاً وہی ہے کہ کلمہ زینت جو ہے نا وہ سوسائٹی میں، معاشرے میں کس کو سمجھا جاتا ہے۔ جو چیز بھی زینت شمار ہوگی، حتیٰ شوز بھی جو پہنے جا رہے ہیں، اگر ایسا کلر ہے، اس کا ایسا ڈیزائن ہے کہ وہ کلر اور ڈیزائن دوسروں کو اٹریکٹ کر رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے، بلکہ بعض آیات میں بھی، روایات میں بھی اس کی طرف متوجہ کیا گیا کہ ایسے شوز نہ پہنے جس کی آواز نکل رہی ہے، لوگ جس سے ملتفت ہو رہے ہیں، یعنی اس شوز کی آواز جب سڑک پہ یا گلی میں انسان چلتا ہے تو وہ نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے جو ہے نا پھر جا کے حجاب، اور پھر انسان معرفت کے ساتھ خدا کی طاعت سمجھتے ہوئے، عبادت سمجھتے ہوئے اس فعل کو انجام دے، نہ کہ مجبوری سمجھتے ہوئے اور معاشرے کا رسم و رواج سمجھتے ہوئے۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر انسان جو ہے نا وہ بچی اس پہ بچی غور کے کرے اوپر گا اور عمل کرے گا۔ جی ایک بچی پہ کب حجاب واجب ہوتا ہے؟ مطلب تو کچھ عرصے تو اس کو جی ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے بھی لگتے ہیں نا، اس پر حجاب واجب جی کب سے ہے؟ بالکل، جیسے ہاں جی روایات میں بھی ہے، اور فتاوی علماء انہی روایات سے ماخوذ ہیں کہ 9 سال، جو ہجری کے 9 سال، اسلامی 9 سال ہے، اس کے بعد بچی بالغ ہے، اس پہ تمام جو ہے نا واجبات، نماز، روزہ، پردہ، یہ ساری چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، اور وہ طہارت کے مسائل، وضو، غسل، تمام چیزیں اس سے پہلے سیکھ لینی چاہیے۔ اور جو بچہ ہے وہ 15 سال جو ہے نا، جو اسلامی ہیں، اس جب پورے ہو جاتے ہیں یا اس سے پہلے کچھ اور علامات ہیں، اگر وہ ان میں سے کوئی ظاہر ہو جائے تو وہ بالغ ہے، اس پہ تمام احکام دین، یعنی حرام کاموں سے بچنا ہوگا، فرائض کو انجام دینا ہوگا۔ یہ ہے ایک مستور اور بچی کے لیے 9 سال کی ایج جو ہے نا شریعت نے قرار دی ہے۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں بعض اوقات 18 20 سال، 15 سال وہ ایج ہو جاتی ہے، ابھی تو یہ بچی ہے، ابھی اس کو پردہ نہ کہا جائے، ابھی اس کو یہ نہ کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں دین اچھا، کی معرفت کن نہ کن ہونے کی لوگوں سے وجہ پردہ سے کریں؟ ہوتی ہے۔ پردہ کن لوگوں سے کیا جائے؟ پردہ کن لوگوں کو عموماً محرم نامحرم کی یہ شعور بھی نہیں ہے کہ کون محرم ہے کون نامحرم ہے بعض دفعہ۔ جی بہت امپارٹنٹ چیز ہے اس میں موسوی صاحب، ایک تو کچھ محرم ہوتے ہیں وہ نسب کے اعتبار سے ہیں، یعنی نسب جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، اور اسی طرح دادا ہے، یہ نسب کے اعتبار سے ہیں۔ لیکن کچھ محرم ہیں وہ رشتہ داری کی سبب یعنی کے اعتبار سے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ سسر ہے، سسر جو ہے وہ محرم ہوا رشتے کی وجہ سے، اور اسی طرح کچھ اور سلسلے جو ہے نا اس میں سبب کے اعتبار سے وہ محرم ہو جاتے ہیں۔ یا شوہر ہے، شوہر پہلے نامحرم تھا لیکن جب نکاح ہو گیا تو اب وہ محرم ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں معاشرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، ان کزن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے فیملی ممبرز ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے، اچھا، اس میں حالانکہ ان سے تو زیادہ تھوڑا پردہ سا ہونا مزہ، چاہیے، ان کا آنا جانا تھوڑا فیملیز میں زیادہ ہوتا ہے۔ جی اچھا، تھوڑا سا مطلب ایک مزہ، مطلب ایک کیا کہوں میں اس کو ایک لائٹ موڈ میں تھوڑی سی بات کریں، بہت سنجیدہ بات ہوگی۔ مطلب عموماً ایک فیملی میں جیسے اپنے کزنس میں آپس میں شادی ہوتی ہے، اب ایک دوسرے کو کوئی بھائی کہہ رہا ہے، کوئی سسٹر کہہ رہا ہے، مطلب اس طرح سے ہوتا ہے نا، مطلب کسی کو زندگی بھر کہتی نہیں ارشد بھائی ارشد بھائی، اب نکاح ہو گیا، اب اس کے بعد بھی اگر ارشد بھائی کہہ دیا تو کیا ہوگا؟ مطلب یہ میں نے دیکھا ایک جگہ، میں اس لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں مطلب کہ اس کے بعد اس نکاح کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا، یا مطلب جانے دیا جائے، اوائڈ کیا جائے؟ نہیں، یقیناً وہ بولے سے یہ عادت ایک روٹین ہوتی ہے، انسان کہہ دیتا ہے، اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا، چونکہ نکاح میں جو باقاعدہ سیگے پڑے گئے اور اس کی پھر طلاق کی ضرورت ہوتی ہے نکاح ٹوٹنے کے لیے، اور طلاق میں قصد ہوتا ہے، اور قصد میں پھر وہ شوہر کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، اور 2 عادل گواہوں کی ضرورت ہے، اور پھر سیگا عربی میں پڑھا جائے کسی کو وکیل بنا کے یا خود، تو یہ ساری جب تک سچویشن نہیں ہوں گی وہ طلاق نہیں ہوگی، وہ بیوی رہے گی، لیکن وہ مسٹیک ہو گئی، اس کی عادت تھی، اس سے کوئی نکاح پہ اثر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جس طرح سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ پردہ کن لوگوں سے کرنا جو ہے وہ ہم پر واجب ہے، اس کو تھوڑا سا کھول دیں تو پھر میں ایک پوائنٹ اور شامل کر لوں کیونکہ ٹائم کم ہو رہا ہے بس۔ جی اس میں فرسٹ آف آل کہوں گا، جیسے ہمارے اسکول کالج سسٹم میں جیسے ٹیچرز ہوتے ہیں، آپ لیڈیز کو جینٹس پڑھا رہے ہیں، جینٹس کو لیڈیز پڑھا رہی ہیں، تو وہ بے شک ان کا ریلیشن استاد اور شاگرد کا ہے، لیکن پھر بھی وہ نامحرم ہے۔
اسی طرح مثال کے طور پہ خاندان میں جو اور رشتے ہوتے ہیں، ان رشتوں کا جن سے کوئی ہمارا یعنی وہ خونی جو سلسلہ، جیسے میں نے بتایا باپ دادا کا، یا اس طرح پوتے ہیں اور مثلا یا بیٹے ہیں، یہ تو ایک محرم کا رشتہ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو رشتے ہوتے ہیں خاندان میں، وہ بے شک خالہ خالو، مثال کے طور پہ یعنی وہ اس کو معاشرے کے اعتبار سے کہہ دیتے ہیں خالہ ہے یا ہمارے یہ خالو ہے، تو اس میں لیکن وہ محرم نہیں ہے. لیکن واقعاً اگر خالہ ہے تو پھر تو وہ محرم ہے، یعنی ماں کی اگر سسٹر ہے تو وہ محرم میں آئے گی، لیکن اگر ویسے سسٹر نہیں ہے تو محرم میں نہیں بنے گی، بے شک وہ ایج میں بڑی ہے. الا کہ وہ بہت بڑی، جیسے قرآن نے کہا اتنی ایج ہو گئی کہ اب نکاح کی کوئی یعنی خواہش بھی نہیں ہے، اور نکاح کی کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں اس معاشرے میں سمجھی جاتی، خود اس مستور کو بھی اس چیز کی کوئی رغبت نہیں رہی، تو اس صورت میں وہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ مثلا اس میں بغیر بال نہیں بھی چھپائے جاتے تو اس میں حرج نہیں. ورنہ اس کے علاوہ اگر کوئی بزرگ عورت بھی ہے اور اس کی ابھی شادی کی ایج ہے یا اس کی رغبت ہے، اور وہ بے شک ایسے ایز اے سوسائٹی ہم اس کو خالہ کہہ رہے ہیں یا پھپھو کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اگر رشتے میں واقع خالہ اور پھپھو نہیں ہے تو پھر تو اس سے نامحرم ہے، یعنی اس سے پردہ ہونا ضروری ہے. جی سب سے جو خطرناک یہاں رشتہ ہے نا، وہ کزنس کا آپس میں ہے، جس کی رعایت نہیں ہوتی ہے عموماً ہمارے معاشرے میں، اور وہ سب نامحرم ہے. جی بالکل ایسے ہی سب نامحرم ہے. اچھا، شادیوں میں ایک چیز اور شامل کرتے ہیں. شادیوں کا معاملہ، آپ بازار میں جا رہی ہیں، مطلب ایک بالکل سادہ الفاظ ہے، مطلب جس کو کہتے ہیں مطلب کہ آپ کسی سپر اسٹور پہ جا رہی ہیں، سبزی خریدنے جا رہی ہیں تو باحجاب جا رہی ہیں. مگر شادی میں جب عورتیں جاتی ہیں عموماً اس وقت جہاں حجاب کرنا ضروری ہے اور زیادہ مہم ہو جاتا ہے، تو وہاں بالکل حجاب کی رعایت نہیں ہوتی. مطلب چھوٹے چھوٹے کام جو گھر کے عموماً ہوتے ہیں تو اس میں پردے کا خیال رکھتے ہیں، وہاں بھی رکھنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سبزی خریدنے کے لیے بغیر حجاب کے چلی جائیں، مگر عموماً وہاں رعایت کرتی ہیں جو میں نے دیکھا، مگر شادیوں میں بالکل رعایت نہیں. یہ کیسا پردہ ہے؟ جی بالکل، بلکہ یعنی علماء نے باقاعدہ اس کے فتاوے بھی ہیں، اور روایات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں اور آیات کی روشنی میں تو وہ جو مس گیدرنگ ہے جس میں خصوصاً بعض اوقات ہوٹلز میں مثلا مرد عورتیں اکٹھے کھا رہے ہیں اور بالکل پردہ نہیں ہے، تو یقیناً وہ چیز جائز نہیں ہے. نامحرم کی نگاہ پڑنا یا بان سور کے جانا نامحرم کے سامنے، اور اس کے علاوہ جو موویز بنائی جاتی ہیں بنانے والے لوگ وہ بھی نامحرم ہیں. ہاں اگر اپنی کو پرسنل پکچرز بنانی ہے اپنے موبائل میں، دوسروں کی نہ بنائی جائیں، اس کا کوئی حرج نہیں. یا شاپنگ کے لیے جیسے آپ نے کہا شادیوں کی شاپنگ ہوتی ہے تو خصوصاً لیڈیز جاتی ہیں اور جا کے وہ چیزیں خریدتی ہیں، اور اس میں بھی پھر نامحرم دکانداروں سے بعض اوقات لمبی چوڑی باتیں اور اس میں ریٹ کم کروانے کے لیے بعض اوقات ہنسی مذاق اور کیا کیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ظاہراً، لیکن انہی سے ہی ابتدا ہوتی ہے. یا خدا کی طاعت کی اگر ان کا خیال رکھا جائے اور نہ رکھا جائے تو اسی سے شیطان کے راستوں کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور یہیں سے انسان پھسلنا شروع ہو جاتا ہے. اور بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں، اور مرد بھی اپنی مسئولیت وہ کہتے ہیں عورت کی گردن پہ ڈال دی کہ ہمیشہ شاپنگ کے لیے عورت ہی جائے، تو وہ تھوڑی بہت ہنسی مذاق سے وہ سمجھ رہی ہیں کہ ہمیں سستی چیز دے دی. وہ سستی نہیں دیتے، انہوں نے اپنا ریٹ اتنا ہی رکھنا ہے. لیکن اس عورت نے اور اس کے خاندان نے جو یہ سمجھ کے اس کو جو ہے نا ہنس ہنس کے باتیں کی ہے، وہ اپنا دین گوا کے آ گئی، اور اس شخص نے بھی اپنا دین گوایا کہ جس نے ان چیزوں کا خیال نہیں کیا. جی موسوی صاحب. ٹھیک ہے، بہت شکریہ قبلہ. ٹائم جو کہ ختم ہو گیا. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے ایک ناساز طبیعت کے باوجود اہل بیت ٹی وی کو اپنا قیمتی ٹائم دیا. ہم انتہائی ممنون اور مشکور ہیں. ایک مرتبہ پھر ہمارا موضوع حجاب رسم یا عبادت، جس کے اوپر ہم نے پوری کوشش کی کہ ادلہ قرآنی سے، آیات قرآنی سے، حدیث سے، فرامین معصومین علیہ السلام سے، اور وہ تمام چیزیں جو معاشرے میں بالکل سامنے سے دیکھی اور سمجھی جا سکتی ہیں، آپ کی خدمت میں ان تمام چیزوں سے دلائل و برہان کے ساتھ گفتگو کی جائے. ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری اور آپ کی ملاقات اب بروز پیر یو کے ٹائم سے 6 بجے ہوگی. تو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صاحب الزمان لبيك يا إمامي يا إمامي يا إمامي. السلام علیکم خواتین و حضرات. فلو اور کووڈ-19 سردیوں میں آسانی سے پھیلتے ہیں اور آپ کو سخت بیمار کر سکتے ہیں، مگر فلو اور کووڈ-19 ویکسین سے بڑا فرق آ سکتا ہے. یہ محفوظ اور مؤثر ہے اور سردیوں میں آپ کی حفاظت کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور اگر آپ وائرس کا شکار ہو جائیں تو اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں اور آپ جلد صحت یاب ہو جا سکیں گے، یعنی ہسپتال جانے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے. گیٹ ویکسینیٹڈ، گیٹ ونٹر اسٹرانگ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Sainsbury's. Oh, we made our money. Hey Sainsbury's, explain it, will you? Well, the same effort we put into our baking Goes into matching prices. Remarkable. We've actually come in under budget. Get it now? Already got it. Sainsbury's. Good food for all of us. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. ایک ایسا مکتب جہاں مقصد صرف دین و عمل ہے.